السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے صحیح معنوں میں ہماری رہنمائی فرمائی، اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیج کر کے درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص سید المرسلین امام الکائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم ایک ایسے نبی کا قصہ بیان کریں گے، ایک ایسے نبی کی ہسٹری دیکھیں گے کہ جس نبی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی دعا قبول کرنے کے بعد ان کو وہ ساری چیزیں عطا کی تھی، اور وہ ساری چیزیں، نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کسی اور بندوں کو یا بندوں میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس نبی کا تذکرہ اپنے کلام مجید کے اندر خود بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، لوگوں کے سامنے نبیوں کے جو نبی پہلے گزر چکے ہیں ان کے قصص، ان کے قصے، ان کے واقعات لوگوں کو پڑھ کر کے سناؤ۔ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کر سکیں اور عبرت حاصل کر سکیں اور اس سے کچھ سبق لے سکیں کہ کس طریقے سے ہمارے نیک بندے اس دنیا کے اندر آئے تھے
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اس روئے زمین پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے زیادہ نیک بندے اگر کوئی ہو سکتے ہیں وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جماعت ہے، کہ وہ جماعت لوگوں نے کتنے روڑے لائے، لوگ بیچ میں آ کر کے رکاوٹیں بنے، لوگوں نے ظلم و ستم کیا اور ان کو ستایا اور طرح طرح کے دکھ درد دیتے رہے، لیکن وہ اللہ والے تھے، لیکن وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا پرچم اس دنیا کے اندر پھیرانے والے تھے۔ وہ اور کوئی نہیں، صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تھے۔ آئیے ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ایک نبی کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ سب سے پہلے اس نبی کی دعا میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ انہوں نے جو دعا مانگی تھی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ سبحانہ و تعالی تو میرے گناہوں کو بخش دے، ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، ایسی سلطنت کا مجھے مالک بنا، ایسی حکومت کا مالک بنا کہ میرے بعد وہ سلطنت، وہ حکومت، وہ طاقت اور قوت کسی اور کو حاصل نہ ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ میں تفسیر میں جانے سے پہلے میں آپ سے بیان کر دوں کہ ہم جو قصہ بیان کریں گے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ملیں گی اپنی زندگی کو سنبھالنے کے لیے، اپنے زندگی کے اندر کچھ سیکھنے کے لیے ایسی چیزیں ملیں گی، اور اس کو اپنی زندگی میں لاؤ گے انشاءاللہ، یقین مانیے ہماری زندگی صحیح معنوں میں سیدھے راستے پر چل گزرے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ اللہ فرما رہا ہے سورہ نمل کی 15 آیت سے لے کر کے ہم پورا قصہ بیان کریں گے، ابھی بہت لمبا قصہ ہے، 2 خطبے میں تقریباً چلے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو کیا دیا؟ علم دیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، ان دونوں نے کہا اے اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العالمین کے لیے تعریفات ہیں تمام قسم کی، اللہ رب العالمین کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے۔ کس لیے بھائی؟ اس لیے اللہ نے جو اپنے بہت سارے مومنین بندوں پر ہمیں فضیلت عطا کی ہے۔ اس سے کیا نقطہ ملتا ہے کہ علم مل جانا بہت بڑی بات نہیں، علم مل جانا بہت بڑی بات نہیں، علم کے مطابق انسان اپنی زندگی کو بنا لے سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات۔ کوئی انسان ڈاکٹر ہے، ڈاکٹری پڑھ کر کے پورے 20-22 لاکھ روپے خرچ کر کے MBBS ڈاکٹر بنتا ہے آج کل، اور وہ MBBS ڈاکٹر بن کر کے خالی گھر میں بیٹھا رہے تو کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ لوگ اس کو پاگل کہیں گے کہ نہیں؟ ارے بھائی کیوں تم ڈاکٹری نہیں کر رہے، دکان کیوں نہیں کھول رہے، آپ نے اتنا پیسہ لگایا پڑھائی میں وغیرہ وغیرہ، تو لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے۔ ارے آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے، ایک بہترین اسلحہ ہے، آپ کے پاس اوزار موجود ہے، آپ دکان کیوں نہیں کھولتے؟ تو لوگ اس کو قسم قسم کی باتیں کہیں گے، کیوں؟ اس کے پاس علم ہے لیکن وہ دکان نہیں کھول رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے پاس جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے اس کے مطابق جب ہم عمل کریں گے، جس طریقے سے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے کر کے دکھایا، تو اللہ نے بیان کیا ان دونوں بندوں کو ہم نے کیا دیا؟ علم دیا۔ اور علم مل جانے کے بعد انسان کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، سب سے بڑی بات ہے۔ کتنے لوگ پڑھتے ہیں بھائی کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر کتنے لوگ پڑھتے ہیں، مدارس کے اندر کتنے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن کوئی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ ہے، اور سب سے بڑا تحفہ اس روئے زمین پر معلوم ہے کون سا ہے؟ علم ہے۔ علم سے بڑی طاقت، علم سے بڑی دولت، علم سے بڑا مال اور ثروت کوئی نہیں، علم سے بڑی وراثت کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو علم عطا کیا۔ علم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ علم سے مراد یہاں پر نبوت کا علم ہے،
ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بنایا. اور ایک علم سے مراد یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک علم اور دیا تھا نبی کے علاوہ. کون سا علم دیا تھا؟ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم پڑ جایا کرتا تھا، جس طریقے سے چاہتے اپنے ہاتھ سے بنا لیتے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ لوہے کو گرم کر کے ایک دم پانی کی طرح اس کو سیل روا بنا کر کے اور اس کو جس آکار میں بنانا ہے اس آکار کے ڈھانچے کے اندر ڈال کر کے اس کو تیار کرتے ہیں. لیکن سلیمان علیہ السلام کا ایسا طریقہ نہیں تھا، داؤد علیہ السلام کا ایسا طریقہ نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے ہاتھ سے ہی تلوار بنانی ہے بس ہاتھ سے، چابی بنانی ہے تالے کی ہاتھ سے، رڈ وغیرہ بنانی ہے ہاتھ سے، گھر کے دروازے کی کنڈی بنانی ہے ہاتھ سے بنا لیتے تھے، جنجیر بنانی ہے ہاتھ سے، ہتھکڑی بنانی تو ہاتھ سے بنا لیتے تھے. ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی آگ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا علم دے رکھا تھا ان کو. نبی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک اور چیز ان کو دی، ان کے ہاتھ میں لوہا آ کر کے نرم پڑ جایا کرتا تھا. اس لیے کہا اللہ رب العالمین تیرا شکر ادا کرتے گئے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اللہ رب العالمین کے بہت بڑے شکر گزار بندے تھے اور بہت غیرت مند بندے تھے. داؤد علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے جب یہ اپنے گھر سے نکلتے اتنے غیرت مند تھے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے نکلتے تاکہ میرے جانے کے بعد میرے گھر کے اندر کوئی غیر شخص داخل نہ ہو سکے، کوئی غیر شخص داخل نہ ہو سکے. بہرحال تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم دے رکھا تھا. علم سے مراد یہاں پر نبی بنائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ نے سلطنت عطا کی، پرندوں کی بولیاں سکھائی، جانوروں کی بولیاں سکھائی. اللہ رب العالمین نے ان کو یہ علم دے رکھا تھا. سلیمان علیہ السلام کا مختصر سا نام یہ ہے سلیمان ابن داؤد ابن عیسیٰ. اس کے بعد آخر میں چلے جائیں ابن یہودا ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام سے جا کر کے مل جاتے. یہ ان کا مختصر سا نام ہے. سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا اگلی آیت کے اندر وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. فرمایا کہ اللہ نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا. اچھا وارث کون سا وارث؟ اب ہمارے دماغ میں یا ہمارے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ وارث سے مراد یہاں پر کوئی مال دولت کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. نہیں، یہاں پر وارث سے مراد جو ہے داؤد نبی تھے، اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا. وراثت سے مراد یہاں پر نبوت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جیسے کہ صحیح وغیرہ کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء جو ہوتے ہیں، ہماری جو جماعت ہے انبیاء کی، ہمارا جو مال بچتا ہے ہمارے مرنے کے بعد، ہماری اولادیں اس کی وارث نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے مال کی جو تقسیم کی جاتی ہے وہ غربا اور مساکین میں اس کو بانٹ دیا جاتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولادیں وارث نہیں ہوتی. اچھا اسی طریقے سے ایک اشکال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، اگر سلیمان علیہ السلام کو وارث بنایا تھا اللہ نے، تو سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھی اور ان سے بہت سارے بچے تھے، تو صرف سلیمان علیہ السلام نے صرف ایک بچے کو فضیلت کیوں دی؟ ناانصافی کر رہے ہیں داؤد علیہ السلام. حالانکہ ایسا نہیں. تو یہاں پر جو وراثت سے مراد ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا. اللہ نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اللہ نے داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا سلیمان علیہ السلام کو. پھر سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں سنو، اللہ نے ہمیں تمام پرندوں کی بولیاں سکھائی. علمنا منطق الطیر، اللہ نے مجھے تمام پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز میں سے مجھے عطا کیا ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واضح کھلا ہوا فضل ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ہر چیز میں سے عطا کیا تھا. کیا مطلب؟ یعنی کہ ایک بادشاہ کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وہ چیز عطا کر دی تھی. ایک بادشاہ کو سلطنت چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، مال اولاد بیوی بچے، اس کے بعد جنات انسان حیوانات، طیور پرندے چرند پرند، ہر قسم کی مخلوقات
کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر کر دیا کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کس لیے؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی. جو دعا کی تھی سلیمان نے، اللہ میرے جیسی کسی کو بادشاہت، کسی کو سلطنت عطا مت کرنا. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. یہ اللہ رب العالمین کا کھلا ہوا فضل. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے لشکروں کو جمع کیا گیا، جناتوں کو بھی جمع کیا گیا، انسانوں کو بھی جمع کیا گیا اور پرندوں کو بھی جمع کیا گیا. فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور سلیمان علیہ السلام فَهُمْ يُوزَعُونَ اور ان کی درجہ بندی کی گئی. آپ اندازہ لگا سکتے کتنے بڑے لشکر ہوں گے ان کے. انسان کا لیڈر الگ، جناتوں کا لیڈر الگ، پرندوں کا لیڈر الگ. اب پرندوں میں کون کون سی نسلیں ہیں، ان سب کے الگ الگ لیڈر. اس کے بعد جانوروں کے اندر آ جائیں، گھوڑے کے لیڈر الگ اور ہاتھیوں کے لیڈر الگ، بھینس گائے جو بھی جانور ہے ان سب کے الگ الگ لیڈر ہیں اور اپنے اپنے لیڈر اپنی اپنی جماعتوں کو لے کر کے چل رہے ہیں. فَهُمْ يُوزَعُونَ. وَزَا يَزَعُ کے معنی ہوتے روکنا، کہ جیسے راستہ چل رہا ہے کوئی بندہ اور راستے میں بہت بڑا گروہ ہے، اب کوئی راستے سے تھوڑا ہٹ گیا تو اس کو سجھانے کے لیے، اس کو سیدھا کرنے کے لیے ان کے جو لیڈران ہوا کرتے تھے روک روک کر کے سیدھا کرتے. ہاتھی جو ان کا لیڈر ہوتا تھا، ہاتھی رکو سیدھا چلو بھائی لائن میں. کوئی جن غلط جگہ سے چل رہا ہے، وہ جن بھائی اپنی الگ طریقے سے چلو. اب اسی طریقے سے ہدہد ہے بھائی، ہدہد اپنے گروہ کو، اپنی جماعت کو سیدھی لائن پر لے کر کے چلو. یہ سلیمان علیہ السلام اپنے گروہ کے ساتھ چل پڑے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فتبسم. اللہ نے فرمایا جب یہ پہنچے ایک وادی کے پاس. کون سی وادی؟ چیونٹیوں کی وادی کے پاس. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. جب یہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے، بہت ساری چیونٹی تھی، چیونٹیوں کی وادی کے پاس پہنچے، ایک میدان میں پہنچے. ان میں سے ایک چیونٹی نے کہا جو ان کی سربراہ تھی، ان کی مالک تھی، ان کو صحیح رہنمائی کرنے والی تھی، اے چیونٹیوں اپنے مسکنوں میں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ. لا يحتمنکم سلیمان وجنود وهم لا يشعرون. ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے، تمہیں موت کے گھاٹ نہ اتار دے، تمہیں مار نہ دے. اللہ. سلیمان علیہ السلام سب سمجھ رہے تھے، سلیمان علیہ السلام کو سب سمجھ آ رہا تھا. چیونٹی نے کہا اچھا ایک چیز یہاں پر ایک نقطہ یہ ملتا ہے، آج جو بھی جماعت اونچائی پر پہنچنا چاہتی ہے اس کو اپنے قائد کی، اپنے سربراہ کی اطاعت کرنی، ورنہ وہ انسان مر جائے گا، ورنہ وہ انسان راستے سے ہٹ جائے گا، کاٹ دیا جائے گا. آج دیکھ لیجیے عیسائی اتنی اونچائی پر کیوں ہیں، یہودی اتنی اونچائی پر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے سربراہوں کی اطاعت کرنا نہیں چھوڑا ہے. بھلے ہی وہ کتنے ٹیکنالوجی میں آگے، لیکن انہوں نے اپنے سربراہوں کی، جو ان کے لیڈران ہوا کرتے ہیں، ان کے علاقے کے جو بھی ہوتے ہیں، وہ ان کی اطاعت کو نہیں چھوڑتے. مثال کے طور پر کوئی نیک بندہ ہمارے اوپر، ہمارا چیئرمین ہے، ودھایک ہے، اگر کوئی نیک بندہ اگر وہ صحیح راستے پر ہمیں دعوت دے رہا ہے یا ہمیں لے کر کے چل رہا ہے، ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے. اگر سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے. انشاءاللہ ہم ترقی پر جائیں گے. تو چیونٹی نے کہا بھائی اپنے اپنے لشکر، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ. اچھا اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. اگر ان کے پاس غیب کا علم تھا، ایک چیونٹی جانتی ہے کہ ایک نبی ہے، اس کے باوجود ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اگر ان کے پاس غیب کا علم ہوتا تو چیونٹی کیوں کہتی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے. پتا چلا کہ کسی نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کا علم عطا نہیں کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام باوجود اتنی طاقت قوت کے باوجود، اتنی بڑی سلطنت چلانے کے باوجود، اتنی بڑی نعمتیں عطا کیے گئے، اس کے باوجود غیب کا علم نہیں رکھ رہے ہیں. کیوں؟ چوٹی کہہ رہی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. قرآن خود ان لوگوں کا رد کرتا گئے. اللہ نے بھلے ہی کتنی بڑی سلطنت دے رکھی تھی سلیمان علیہ السلام کو. سبحان اللہ، یہ اہل الحدیث کا عقیدہ یہاں پر فٹ بیٹھتا ہے. چوٹی جانتی ہے کہ کوئی نبی عالم الغیب نہیں ہو سکتا. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي.
وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کے اس بات سے، چونٹی کے اس قول سے ہنس پڑے، ہنس گئے، اور بہت زور سے ہنسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے کہ میں چونٹی کی آواز سن رہا ہوں۔ فتبسم، تبسم کے معنی ہوتا ہنسنا، فتبسم ضاحکا من قولها، ضاحک کے معنی زور سے ہنسنا۔ اللہ نے فرمایا سورۃ توبہ کے اندر فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ ہنسو کم رو زیادہ۔ تو یہاں پر کہ زور سے ہنس پڑے، مسکرا کر کے ہنس دیے زور سے چوٹی کی اس بات سے، اور کیا فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي۔ یہ دعا یاد کر لو میرے پیارو، ہم نے دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا ہے، دعا یاد کر لو، یہ والی دعا ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ مجھے توفیق دے، رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر، میں تیرا شکریہ ادا کروں، کس بات پر؟ نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ جو تو نے مجھے نعمت دی ہے اور میرے والدین کو جو تو نے نعمت دی ہے اس پر میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں، تو مجھے توفیق دے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور اللہ مجھے یہ بھی توفیق دے کہ میں نیک اعمال کر سکوں، نیک اعمال صالحہ کر سکوں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے بار الہ میں تجھ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے نیک بندوں میں سے اپنی رحمت سے داخل کر دے، اپنے نیک بندوں میں مجھے اپنی رحمت سے داخل کر دے۔ کون دعا کر رہے بھائی؟ سلیمان علیہ السلام۔ پتا چلا اللہ رب العالمین جس کو جتنی زیادہ نعمتوں سے نوازے، جس کو جتنی زیادہ بینک بیلنس سے نوازے، جس کو جتنی زیادہ زمین جائیداد سے نوازے، جس کو زیادہ اللہ رب العالمین مال و دولت سے نوازے، جس کو زیادہ مالدار بنا دے، جس کو زیادہ امیر بنا دے، جس کو زیادہ رئیس بنا دے، اللہ پر اس کا سب سے بڑا حق ہے کہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا شکر گزار بندہ بن جائے۔ لیکن آج اس کے الٹا ہے، آج غربا جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، آج وہی لوگ دیکھو گے آپ، وہی لوگ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ کیا شکریہ کا مطلب؟ زبان سے کہہ دیا اللہ تیرا شکریہ نہیں ہے بھائی، جو بھی اللہ رب العالمین نے احکام بتائے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ تو کیا کہا؟ اللہ مجھے توفیق دے کہ جو تو نے مجھے مال دولت سے، سلطنت سے نوازا ہے اور تو نے مجھے چونٹی کی بولی سکھائی ہے، اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھ رہے آپ آج ہم کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ کہتے کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں بھائی ہدہد غائب ہے۔ انہوں نے جانچ پڑتال کی، کہیں جانا تھا، ہدہد غائب ہے۔ فقال ما لی لا ارى الہدہد، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ ہدہد ایک پرندہ ہے، اللہ نے اس کو بڑی طاقت قوت سے نوازا ہے اور بڑے علم سے نوازا تھا اللہ رب العالمین نے اس کو۔ ام کان من الغائبین، وہ غائب ہے لیکن ہے تو یہاں پر، لیکن غائب ہے۔ بہت بڑا لشکر تھا، کہیں جا رہے تھے۔ اصل میں جو ہدہد جو پرندہ تھا یہ انجینئر کا کام کیا کرتا تھا اللہ۔ اور سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی گئی ہیں، انشاءاللہ آئے گا بہرحال، ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی گئی ہیں، اللہ نے پرندوں کو انجینئر بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں انجینئر یہ سب دوسروں کی دے، نہیں، سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں انسان نہیں، پرندے انجینئر ہوا کرتے تھے۔ مسئلہ کیا تھا؟ ان کو کہیں جانا ہوتا تھا تو سوکھی جگہ ہوتی تھی، ریگستان ہوتا تھا تو پانی کی ضرورت پڑتی تھی، دور دور تک کوئی دریا نہیں، سمندر نہیں، کوئی نہر نہیں، کوئی ندی نالا نہیں ملتا تھا، تو ہدہد کو بلایا جاتا، ہدہد آتا اور چیک کرتا۔ اللہ نے کتنی طاقت دی تھی اس کو، زمین کے اندر کہاں پر پانی ہے وہ زمین کے اندر دیکھ لیتا تھا۔ اللہ، جیسے ہم اوپر دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر کیا ہے، کون سا کیڑا ہے، یہ چیونٹی ہے، یہ چیوٹا ہے، اسی طریقے سے یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ یہ پانی اوپر دکھ رہا ہے، سمندر دکھ رہا ہے،
وہ پرندہ ہدہد زمین کے اندر کتنی گہرائی پر ہے بتا دیتا تھا. سلیمان علیہ السلام اس کو بتاتے اور وہ دیکھ کر کے پھر جنوں کو بتاتا. مفسرین بیان کیا جیسے کہ تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے اندر تو سلیمان علیہ السلام جن کو حکم دیتے وہ جن کنواں کھودتا وہاں سے پانی نکالا جاتا تھا. تو اس وقت ضرورت پڑی تھی بھائی کیا بات ہے, اس وقت ضرورت پڑی سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے لشکر کو پانی کی, تو دیکھا گیا. پھر کیا کہا آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں, لَوْ عَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. میں دیکھ رہا ہوں بھائی ہدہد غائب ہے, میں اس کو ضرور بھی ضرور سخت سزا دوں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام. یا میں اس کو سخت عذاب دوں گا, او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, یا تو وہ میرے پاس اگر بچنا چاہتا ہے تو میرے پاس کوئی معقول عذر بیان کر دے, کوئی صریح واضح چیز بیان کر دے, کوئی اچھی دلیل دے دے کہ میرے پاس یہ عذر ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. ابھی تھوڑی سی دیر گزری تھی. سلیمان علیہ السلام نے کہا کچھ منٹ گزرے ہوں گے, وہ پرندہ آ گیا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, تھوڑی سی دیر گزری. فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. اے سلیمان علیہ السلام, میں آپ کے پاس ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں آپ کو اس کا علم نہیں. بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ, میں آپ کے پاس ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں, ایسی دلیل لے کر کے آیا ہوں, آپ کے پاس اس کا علم نہیں. میں نے دیکھا ہے قوم سبا کے اندر, قوم سبا کو میں نے پایا, ایک قوم ہے سبا کے اندر, میں نے اس کو پایا ہے, اور یہ پکی سچی خبر ہے قوم سبا کی جو میں آپ کے پاس لے کر کے آیا. اچھا, اس سے پہلے تفسیر جو ابن کثیر وغیرہ کے اندر ہے کہ ہدہد جو ہے وہ آیا اور جماعتوں کے اندر داخل ہو گیا, لشکر کے اندر داخل ہوا. لوگوں نے کہا بھائی دیکھو سنو, آج تمہاری خیر نہیں ہے. آج سلیمان علیہ السلام بادشاہ سلامت بہت ناراض ہے, غصہ میں, اور انہوں نے کہا کہ تمہیں کاٹ دیا جائے گا, تمہیں مار دیا جائے گا, یا کوئی اچھی مضبوط دلیل لے کر کے آؤ تو بچ جاؤ گے. تو ہدہد نے کہا تھا وہاں پر پرندوں سے, ان جانوروں سے, دیکھو بھائی آج تو پکا میں بچ جاؤں گا. کیوں؟ میرے پاس ایک ایسی دلیل موجود ہے جس سے سلیمان علیہ السلام مجھے چھوڑ دیں گے, بادشاہ سلامت مجھے معاف کر دیں گے. اور ہوا ایسے ہی. سلیمان علیہ السلام سے کیا کہتا ہے, میں آپ کے پاس قوم سبا کی پکی سچی خبر لے کر کے آیا ہوں. کیا خبر ہے؟ اب ہدہد بیان کر رہا ہے, انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. میں نے پایا قوم سبا کے اندر کہ ان کی حکمراں, ان کی سربراہی, ان کی بادشاہت کون کر رہی ہے؟ ایک عورت کر رہی ہے. ہدہد ایک پرندہ بول رہا ہے. میں نے دیکھا انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء, ایک عورت سربراہی ہے اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے. یعنی سلطنت کرنے کے لیے جو نیچی زمینی چیزیں ہیں, ہتھیار ہیں, تلواریں ہیں, بس یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں سلطنت سنبھالنے کے لیے وہ دی گئی, ان میں سے کچھ دیا گیا. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اور اس کا عرش بہت بڑا ہے. اب یہاں پر رک کر کے تھوڑی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. عرش سے مراد اس کا تخت تھا. معلوم اس کا تخت کیسا تھا؟ تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے اندر امام ابن کثیر وغیرہ نے بیان کیا ہے, اس کا تخت اتنا بڑا تھا کہ 90 ہاتھ کی لمبائی تھی. 90 ہاتھ کی لمبائی جس پر وہ بیٹھتی تھی, اور اس کی چوڑائی 40 ہاتھ کی تھی, اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ کی تھی. آپ اندازہ لگا لیں کتنا بڑا تخت ہوگا. اور بیان کیا جاتا ہے اس کے اندر سونے, جواہرات, ہیرے, موتی, زمرجد اور قسم قسم کی جو بھی قیمتی آلہ, قیمتی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر بٹھائی گئی ہیں, اس کو سجایا گیا, اس کو سنوارا گیا ہے. اللہ اکبر. کہا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اور میں نے پایا گئے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله, کہ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو. اچھا, اس سے پہلے ایک چیز لے کر کے پھر پیچھے چلتے ہیں, خالی ایک نقطہ بیان کر کے پھر یہیں پر آتے ہیں.
کہ ہدہد کو پتا تھا قوم سبا کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام کو پتا نہیں تھا۔ یہاں پر بھی پتا چلتا ہے کہ عالم الغیب سلیمان علیہ السلام نہیں تھے بھائی۔ یہاں پر بھی پتا چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اگر علم ہوتا تو کیوں پوچھتے کہ ہدہد غائب ہے بھائی؟ اگر سلیمان نبی کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے تو ہدہد ایک پرندہ ہے، اس کے بارے میں سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ان کی سلطنت کا ایک فرد تھا، ان کو پتا نہیں تھا۔ تو بہرحال کہا میں نے پایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے بلقیس، اس عورت کا نام تھا بلقیس، مفسرین نے بیان کیا اس عورت کا نام تھا بلقیس، کہ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ اللہ اکبر! کون بیان کر رہا ہے؟ ایک پرندہ۔ ایک پرندے کو عقل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایک پرندے کو عقل ہے کہ مالک اس کائنات کا، خالق اس کائنات کا، پیدا کرنے والا رب، اس کائنات کا پالنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس، کہ اس کی قوم اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی عبادت کر رہے ہیں، سورج کی پرستش کر رہے ہیں، سورج کو پوج رہے ہیں، سورج سے مانگ رہے ہیں، سورج کے سامنے اپنی پیشانی رگڑ رہے ہیں، سورج سے اپنی امیدیں وابستہ کر رہے ہیں، سورج کے سامنے منتیں مانگ رہے ہیں، سورج کے لیے نظر و نیاز پیش کر رہے ہیں۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ایک پرندہ بیان کر رہا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور پھر پرندہ آگے کیا کہتا ہے؟ وہ ہدہد پرندہ کیا کہتا ہے آگے؟ کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ اچھا، جو گناہگار شخص ہوتا ہے، یہ جو شرک کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہ جو اچھا کام ہم کر رہے ہیں یہ آپ سے، آپ کی دلیل پر نہیں آتے، آپ توحید کی ان کے پاس دلیل پیش کریں تو آپ کی بات نہیں مانتے، تو گویا کہ ان کے پاس شیطان موجود ہے اور ان کے دماغ میں وہ بات ڈال رہا ہے کہ بھائی تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، تم اس کے سامنے پوج رہے ہو، اس کے سامنے جھک رہے ہو، اس سے امیدیں وابستہ کر رہے ہو، اس سے اولادیں مانگ رہے ہو، تم بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ یہ شیطان دماغ میں ڈالتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے بہترین انداز میں پیش کیا۔ جیسے دکان والا جو ہوتا ہے، فروٹ والا، دیکھے مثال کے طور جو اچھے اچھے فروٹ ہوتے ہیں، اچھے اچھے جو فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو ایک دم سامنے رکھتا ہے۔ سبزی بیچنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جو اچھی سبزی ہوگی ہری بھری، اس کو سامنے رکھتا ہے اور اس کو 5-10 منٹ پہ پانی بھی چھڑکتا رہتا ہے تاکہ لگے ہاں بھائی یہ سبزی بڑی اوریجنل ہے، بالکل تازی ہے، ابھی توڑی گئی، ابھی کاٹی گئی۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، بس شیطان نے اسی طریقے سے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے۔ وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور وہ سیدھے راستے سے چھوڑ کر کے ہدایت پر نہیں آتے۔ ایک کون بیان کر رہا ابھی تک؟ یہ ہدہد پرندہ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر! ایک پرندے کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ایک چونٹی کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے کسی نبی کی زبان سے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے دلائل بیان کر دیے ہیں۔ لوگوں، تمہیں صرف کسی نبی کو نہیں دیکھنا، بلکہ دیکھو ایک پرندے کو دیکھو، اس کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ آج لوگوں نے کتنے کتنے معبودان باطلہ بنا رکھے۔ آگے فرمایا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اللہ وہ ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے جو زمین اور آسمان سے پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے، یعنی کہ آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے، زمین سے فصلوں کو اگاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، اور وہ جانتا ہے ما تخفون، جو تم چھپاتے ہو، ما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ ہدہد کہہ رہا ہے۔ ہدہد کہہ رہا ہے، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مالک وہ ہونا چاہیے، خالق وہ ہونا چاہیے، عبادت اس کی جانی چاہیے جو تمہاری پوشیدہ چیزوں کو بھی جانے، تم اکیلے میں کیا کرتے ہو، پیچھے کیا کرتے ہو وہ بھی جانے، اور لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے وہ بھی جانے۔ مالک ایسا ہونا چاہیے۔ ایک پرندہ بتا رہا ہے اللہ رب العالمین، پرندے کو توحید کا پرندہ، بعض مفسرین نے اس کو بیان کیا یہ توحید کا پرندہ تھا۔ اگر کسی کو توحید سیکھنی ہے، سب سے مضبوط توحید اگر کسی کو سیکھنی ہے تو ہدہد سے سیکھے۔ آج ہم دیکھیں لوگ قسم قسم کے لوگوں کے پاس جا کر کے ان کو بہرحال
نہیں کہنا چاہیے. تو ان کو سیکھنا چاہیے کہ ان کو پرندے سے توحید سیکھنا چاہیے. اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کے پرندوں کے پاس آئے, وہ توحید آپ کو اچھی بتائے گا. اور فرمایا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم, اور اس کی عبادت کی جانی چاہیے جو جس کے علاوہ کوئی معبودان برحق نہیں, جس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں, اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابھی تک سلیمان علیہ السلام کا جو پرندہ ہدہد ہے وہ ساری بات بتا رہا ہے. اب باری آتی ہے 5 منٹ اور, اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم نے کہہ دیا, خوش ہو گئے, اب ہم دیکھیں گے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین, کیا تو اپنی بات میں سچا ہے یا اپنی بات میں تو جھوٹا ہے. چاہیے, ہر کسی کو چاہیے, کوئی خبر کوئی کسی کے پاس لے کر کے آئے جس کا علم نہیں, اس کی تحقیق کرنی چاہیے. نہیں کسی کی بات مان لی بس, اس کے خلاف کسی نے کہا وہ بندہ ایسا ہے, اب اسی کے خلاف اس نے ایسا کہا, نہیں, پہلے تحقیق کر لو. اسی لیے سورہ حجرات وغیرہ کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ, جب کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی پہلے تحقیق کر لو, کہیں ایسا نہ ہو بعد میں تمہیں شرمندگی محسوس ہو. بعد میں شرمندگی محسوس ہو, کوئی کہ فلاں شخص نے چوری کی, حالانکہ اس بیچارے نے چوری نہیں کی ہوتی ہے, اس نے چوری کی اور اس نے چوری نہیں کی ہوتی. اب سب لوگ کہتے ہیں یہ چور ہے, یہ چور ہے, یہ چور. آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اس بندے نے بتایا, کہ ہو سکتا ہے اس نے حسد کی بنا پر بتایا ہو کہ اس بندے نے چوری کی ہے, اور آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں, غلط بات. تو ہمیں سیکھنا چاہیے سلیمان علیہ السلام سے. اب وہ تحقیق کر رہے ہیں, اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ. اب کیسے دیکھیں گے؟ اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. تو میرا یہ خط لے کر کے جا اس کے پاس, ھذا فالقی, اس کے پاس ڈال دے, ھذا فالقی الیہم, یہ خط, اس خط کو تو لے کر کے جا اور اس کے پاس ڈال دے. فانظر ماذا یرجعون ثم تول فانظر ماذا یرجعون. سائڈ میں ہٹ جا, پھر دیکھ ان کا کیا جواب آتا ہے. یہ ہدہد پرندہ جو ہے, بعض مفسرین نے کہا کہ اپنے منہ میں لے کر کے گیا, بعض مفسرین نے بیان کیا اس کی پروں کے اندر اس خط کو باندھ دیا گیا تھا, اس لفافے کو, اس خط کو, اس لیٹر کو اس کے پر میں باندھ دیا گیا تھا. بعض نے کہا اپنے منہ میں لے کر کے اڑا تھا. جانے کے بعد یہ ہدہد پرندہ اس کے طاق میں رکھ دیتا ہے. وہ جو بلقیس تھی, جو عورت, جو سردار تھی, اس نے طاق کی طرف دیکھا, وہ خلوت میں تھی, اکیلے میں تھی, اٹھایا. اب بڑے ادب کے ساتھ یہ ہدہد آرام سے بیٹھا ہوا ہے. اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا, مفسرین بیان کرتے ہیں اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا. ارے ایسا پرندہ جو بڑے ادب کے ساتھ خط لے کر کے آیا اور با ادب ہو کر کے ایک طرف بیٹھ گیا اور سائڈ میں ہٹ گیا. فانظر ماذا یرجعون, جو پھر دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا جواب دیتی ہے. پھر اس عورت نے کیا کہا؟ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. کس نے کہا؟ اس عورت نے اپنے سربراہوں سے, جو اس کے لیڈر تھے, وزیر تھے, مشیر تھے, بھائی دیکھو میرے پاس ایک باوقعت اور عظمت والا خط ڈالا گیا ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے گئے, جو شروع کیا گیا ہے بخشش کرنے والے مہربان اللہ رب العالمین کے نام سے. کس کی طرف سے دیا گیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دیا گیا ہے, اور شروع کیا گیا ہے اس خط کو بخشش کرنے والے مہربان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اچھا, اس سے ایک نقطہ ملتا ہے کہ ہم جب کسی کو کوئی لیٹر وغیرہ لکھیں یا کسی کو کوئی درخواست لکھیں تو اس میں بسم اللہ لکھ دینی چاہیے. اس سے ایک نقطہ ملتا ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی خط لکھیں, کوئی اچھی بات لکھیں یا کوئی بھی کارڈ وغیرہ لکھیں اچھا, تو اس کے اندر اوپر میں بسم اللہ لکھ دینی چاہیے. اچھا 786 لکھتے ہیں بعض لوگ بسم اللہ کی جگہ, بھائی 786 یہاں پر ہونا چاہیے. پھر شارٹ کٹ میں خط میں کیا لکھنا چاہیے؟ سلیمان علیہ السلام کو یہاں پر 786 لکھنا تھا, بھول گئے؟ نہیں بھائی, اللہ نے جو سکھایا وہ لکھنا ہے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیمان علیہ السلام نے خط کو کس سے لکھا؟ بسم اللہ سے شروع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی, اچھا انہوں نے بلقیس کے پاس, اس قوم سبا کے پاس جو خط بھیجا تھا, کیا بھیجا تھا؟ اس میں دعوت لانے کے لیے. آگے کل آئے گا انشاءاللہ, اگلے خطبے کو آئے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم سبا کو جو انہوں نے خط لکھا تھا
تو اس کے اندر یہ تھا کہ تم میرے پاس مسلمان بن کر کے آ جاؤ، سرکشی نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ کی حکومت کرنے والوں کے پاس بھی خطوط بھیجے تھے، نجاشی کے پاس بھی خط بھیجا تھا کہ تم مسلمان بن جاؤ بھائی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرو، ایسا ویسا۔ تو ہمیں چاہیے جب کوئی اچھا خط لکھے، کوئی لیٹر وغیرہ لکھے، تو اگر کسی کے پاس بھیج رہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ لکھ کر کے ہمیں اپنے خط کو بھیجنا چاہیے۔ تو وہ ہدہد گیا اور جا کر کے اس کو دے دیا، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالی علیہ وَاتُونِي مسلمین، بھائی تم سرکشی نہ کرو اور سرکشی نہ کرو، منہ مت موڑو، بلکہ مسلمان بن کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ اگلے جمعے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان قرآنی آیات اور اس قصے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو بیمار ہے، پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ جو بیمار ہے اس سے خاص کر کے دعا کرتے ہیں بار الہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین جو قرض دار ہے ان کو آسانی کے ساتھ قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد